بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے یہاں جلوہ گر ہے اور اس کا آخری عشرہ آنے والا ہے، اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر سنت اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو خصوصی طور پر رمضان المبارک میں کی جاتی ہے، یعنی یہ رمضان المبارک کی بڑی پیاری ایک برکت ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس کے جو ضروری مسائل ہیں اعتکاف کے، اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے، اور ہماری کوشش رہے گی کہ خاص طور پر خواتین کے اعتکاف کے جو مسائل ہیں تو ان کے اوپر زیادہ گفتگو کی جائے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا جنید مدنی صاحب، انشاءاللہ اعتکاف کے حوالے سے کچھ سوالات لیں گے، اور خواتین کے اعتکاف پہ انشاءاللہ ہمارا فوکس ہوگا۔ تو جنید بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ نے اچھی تمہید باندھی۔ اعتکاف کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اعتکاف کا معنی کیا ہے اور اعتکاف میں کس مقصد کے لیے بیٹھا جاتا ہے۔ اصل میں اعتکاف کا معنی جو ہے لغوی معنی ہے کہ دھرنا مار کے بیٹھنا ٹھیک اور اپنی بات پوری کروا کے اٹھنا۔ ٹھیک اسی طرح مسلمان جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک یہ بات ہوتی ہے، بلکہ ہونی چاہیے، کہ میں اللہ پاک کے گھر میں بیٹھا ہوں تو اپنی مغفرت کروا کے ہی اٹھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں اس اعتکاف کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان شریف میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سبحان ایک مرتبہ کسی غزوے کی بنا پہ رمضان شریف کا اعتکاف رہ گیا تو آپ نے آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اعتکاف اتنا پسند تھا جی، کہ آپ نے اس کو ہمیشہ ادا کیا، یعنی ادا یہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے جی جی اعتکاف۔ اچھا، جیسے مردوں کے حوالے سے اور مردوں کے اعتکاف کے مسائل وغیرہ تو تھوڑے پتہ چل جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ بہت ساری خواتین دنیا بھر کے اندر اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، تو اسی وجہ سے کچھ ان کے مسائل کے حوالے سے میں نے سوالات کرنے تھے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جس طرح سے مرد جو ہیں وہ مسجد میں جا کر اعتکاف کرتے ہیں، تو کیا عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں گی یا کسی اور جگہ وہ اعتکاف کریں گی؟ دیکھیں جی، جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے تو اعتکاف کے لیے مسجد لازمی ہے، چاہے اعتکاف نفلی ہو، سنت ہو، واجب ہو، ہر صورت میں ان کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ لیکن خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد بیت میں اعتکاف کریں گی، اچھا وہ مسجد میں جا کر اعتکاف نہیں کریں گی، وہ مسجد بیت میں اعتکاف کریں گی۔ اچھا، یہ لفظ نا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جب خواتین کے اعتکاف کی بات ہوتی ہے، مسجد بیت۔ تو یہ مسجد بیت کس چیز کو کہتے ہیں، اس کو بھی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا۔ اچھا، مسجد بیت کہتے ہیں کہ گھر میں نماز کے لیے کوئی مخصوص جگہ بنا لینا، کہ وہیں سارے گھر والے نماز پڑھیں، خواتین پڑھیں یا مرد حضرات نوافل وغیرہ ادا کریں۔ تو اس طرح سے مسجد بنانا مسجد بیت، یعنی کہ مسجد گھر کے اندر نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کر لینا، یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں اپنے یہاں پر ناظرین کو ایک توجہ بھی دلاؤں گا کہ یہ گھر میں نماز کی جگہ مقرر کر لینا یہ حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ اور پچھلے کچھ عرصے میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس چیز کی بڑی ترغیب دلائی تھی کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ایک نماز کی جگہ، عبادت کی جگہ بھی مخصوص کریں۔ دیکھیں، جب ہم اپنے گھر بناتے ہیں اس کے اندر ڈرائنگ روم بھی بنا رہے ہیں، ہم بیڈ روم بھی بنا رہے ہیں، ہم اسٹڈی روم بھی بنا رہے ہیں، تو جب اتنا بڑا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو کچھ حصہ تو عبادت کے لیے ایسا مخصوص کیا جائے کہ جس میں یکسوئی کے ساتھ بندہ عبادت کر سکے، اور اس کا خاص طور پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اسی چیز کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ اچھا جنید بھائی، یہ بتائیں کہ مسجد بیت کے اندر جیسے عورت اگر بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی خاتون اعتکاف کر رہی ہیں، تو اگر اس کے اندر واش روم موجود ہے تو کیا وہ بھی مسجد بیت میں داخل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں جو ہے مسجد بیت میں صرف کیونکہ یہ بنائی جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور اللہ نہ کرے واش روم جو ہوتے ہیں وہ نماز کے لیے نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے واش روم وغیرہ جو ہے یہ مسجد بیت میں شامل نہیں ہوگا، اس کی نیت نہیں ہو سکے گی، خاص نماز پڑھنے ہی کی جگہ مسجد بیت کہلائے گی۔ اچھا، اب یہ جو خواتین ہیں یہ اپنی مسجد بیت سے نکل کر کن کن چیزوں کے لیے باہر جا سکتی ہیں، یا جا بھی سکتی ہیں، نہیں جا سکتی، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیں۔ اچھا دیکھیں، جو معتکف ہوتا ہے، جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اس سے مسجد سے باہر جانے کے لیے دو چیزوں کی حاجت ہوتی ہے، تو ایک ہوتی ہے حاجت شرعی، ایک ہوتی ہے حاجت طبعی۔ حاجت شرعی جیسے کہ اب
ایسا ہی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا، ٹھیک تو اب وہ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد جا سکتا ہے. اور حاجت طبعی جیسے کہ واش روم وغیرہ جانا ہے، استنجا ٹھیک وغیرہ کے لیے جانا ہے، یا اس کے لیے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے گھر سے، تو گھر جا کے کھانا وہ لا سکتا ہے. اب عورت کا کیا مسئلہ ہے؟ عورت کے لیے تو حاجت شرعی نہیں پائی جا رہی جی کیونکہ جی اس پہ جمعہ جمعہ واجب نہیں ہے. صحیح ہاں اب اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے حاجت طبعی تو ہوگی. طبعی حاجت طبعی ہوگی تو وہ واش روم وغیرہ کے لیے جائے گی اور وہاں سے فارغ ہو کر آئے گی. اور اسی طرح سے وضو خانے جا سکتی ہے جب نماز کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے اس نے تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا ہے، تو بس وضو کرنے جائے اور وضو کر کے فوراً جو ہے مسجد بیت میں آ جائے. اچھا، یہ اگر کوئی بغیر عذر کے اگر یہ مسجد بیت سے باہر نکل جائیں کوئی خاتون، کوئی اسلامی بہن، تو اب کیا ہوگا اعتکاف کا؟ ہاں اگر حاجت طبعی کے علاوہ سے اگر کوئی خاتون یا اسلامی بہن مسجد بیت سے چاہے قصدن نکلے یا بھولے سے نکلے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا، مسجد بیت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کیا صرف نماز کی ایک جگہ ہے؟ اتنے حصے کو جیسے ہم نے بعض گھروں کے اندر دیکھا کہ انہوں نے کمرے میں نا ایک پردہ لگا کر اس کو مسجد بیت جیسے قرار دے کر وہاں پر ان خاتون نے اعتکاف کیا. تو کیا اس طرح سے کسی کونے میں پردہ لگا کر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے یا پورے کمرے کو بھی مسجد بیت قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اعتکاف میں تو پردہ لگانا جو ہوتا ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہوتا ہے، چاہے مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں. ہاں پردہ اس لیے لگایا جاتا تھا کہ یکسوئی کے ساتھ جو ہے عبادت کی جا سکے. وہ اپنے آسانی کے لیے جس قدر چاہیں وہ مسجد بیت کی نیت کر سکتی ہیں کہ یعنی جیسے پورا کمرہ بھی اگر پورا کمرہ اچھا بھی کرنا چاہیں تو وہ جو ہے مسجد بیت میں شامل کر سکتی ہیں. اچھا، ایک اور چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے کسی نے اعتکاف کرنا ہے خاتون نے اور انہوں نے ایک کمرے کو مسجد بیت قرار دے دیا، تو کیا اب اس کمرے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کمرے کو مسجد بیت قرار دیں؟ یعنی اعتکاف شروع ہو چکا ہے جبکہ، اور اب کمرہ چینج کرنا مسجد بیت کی نیت سے؟ نہیں دیکھیں یہ عام حالات میں تو ہو سکتا ہے. جب اعتکاف شروع کر لیا تو اب مسجد بیت تبدیل نہیں کریں گے. یعنی حضور کی بنا پہ تبدیل کر حضور کی سکتے بنا ہیں؟ پہ تبدیل کر سکتے ہیں. اللہ نہ کرے سے وہ چھت وہاں سے منہدم ہو رہی ہے، گر رہی ہے، دیوار گرنے کا خطرہ ہے، تو اب وہاں سے دوسرے کمرے میں جا کے اس کی نیت کر سکتے ہیں کہ اعتکاف وہاں پہ کر لیا جائے. لیکن اگر عام حالات میں اب ایسا ہے کہ بھائی اب یہاں ہم اس مسجد بیت کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں مسجد بیت بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن اعتکاف جب شروع ہو گیا ایک جگہ تو اب اس کو عذر کے علاوہ سے مسجد بیت وہاں سے ختم نہیں کریں گے. یعنی بلا عذر عام مطلب حالات کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس وہ ایک کمرے کو تبدیل کر کے دوسرے کمرے کو مسجد بیت بنا لینا اعتکاف شروع ہونے کے بعد، یہ اس کی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ کوئی عذر وغیرہ جو آپ نے بیان کیے اس کے اندر. اچھا یہ بتائیں، جیسے خواتین کے ساتھ جو ان کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں اور مخصوص ایام ان کے آتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا جس عورت کو مخصوص ایام آ رہے ہوں تو وہ کیا اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیجیے گا کہ اگر دوران اعتکاف ان کے یہ ایام شروع ہو گئے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے جی اعتکاف میں جو ہے روزہ شرط ہے، ٹھیک ہے جی. اور جب روزے شرط ہے اور روزہ جو ہے اس چیز سے معنی ہوتا ہے کہ جب یہ ایام چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے. جب روزہ نہیں رکھ سکتے تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا. تو عورت کے جب یہ ایام شروع ہو جائیں تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اور خواتین کو عموماً اپنی عادت پتہ ہوتی ہے کہ وہ ان تاریخوں میں جو ان کے ایام شروع ہوں گے تو وہ سنت اعتکاف کی نیت نہ کرے. ہاں اگر اس کو پہلے سے آ رہا ہے اور اس میں جو ہے اعتکاف کے دن شروع ہوں گے تو بھی وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، کیونکہ اعتکاف جو ہے سنت اعتکاف شروع ہوتا ہے 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے. ٹھیک، اس کو 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی خاتون کو معلوم ہے کہ جن دنوں میں اعتکاف یعنی آخری عشرہ ہے تو ان دنوں میں ان کے یہ مخصوص ایام آئیں گے، تو وہ اس سے پہلے کچھ ایسی میڈیسنز وغیرہ کھا لیں جس سے وہ ایام شروع نہ ہوں، خون وغیرہ نہ آئے، تو کیا اس صورت کے اندر پھر وہ ان کو اعتکاف کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ لیکن شرعی طور پر تو اس طرح سے ان کا اعتکاف جو ہے مانا جائے گا، بلکہ اعتکاف بالکل درست ہوگا. مگر طبی طور پہ جو نا یہ نقصان بھی ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی عورت جو ہے اس طرح سے کرتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ دوران اعتکاف مجھے جو ہے پیریڈ شروع ہو جائے گا، تو اس پیریڈ کو روکنے کے لیے وہ میڈیسن لیتی ہے تو اس کا میڈیسن لینا شرعی طور پر جائز ہوگا، اس کا اعتکاف بھی درست ہوگا. مگر
طبی طور پہ نقصان دہ ہے تو مشورہ یہی دیا جائے گا کہ نہ کریں، مگر شرعی طور پر اس کا اعتکاف درست مانا جائے گا۔ اچھا، اعتکاف میں بیٹھنے سے کیا کوئی خاص پردہ اس عورت کے اوپر الگ سے لازم ہوتا ہے؟ تو یہ بھی بتائیے گا۔ اور جیسے بعض خواتین کو یہ دیکھا گیا کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ گئی نا، تو اب وہ کچھ بول نہیں رہی، یعنی اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت بھی ہے، باہر کسی کو آواز بھی دینی ہے، تو وہ جیسے ہوں یا کسی چیز کو جو ہے نا وہ بجا کر بلانا چاہ رہی ہیں، اور شاید وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ بولنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو اس کے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں، اعتکاف میں جو بیٹھنے سے کوئی پردہ الگ سے لازم نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک جو پردہ اس پر اعتکاف بیٹھنے سے پہلے جن سے پردہ لازم تھا انہی سے وہی پردہ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک اب ٹھیک نیا پردہ کوئی لازم ہو گیا، نہیں، بلکہ صحیح جیسے صحیح بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، شوہر ہے، ان سب سے جو ہے پردہ نہیں ہے، تو اعتکاف میں بھی ان سے پردہ نہیں ہے۔ اب اس ٹھیک میں بعض دیکھا گیا ہے کہ بھائی اب جب اپنے کسی طبی حاجت سے واش روم وغیرہ جا رہے ہیں تو پورا اچھی طرح سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کہ کوئی دیکھے نہیں، حتیٰ کہ شور بھی نہ دیکھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر گھر میں سارے محارم ہیں تو ان کے سامنے بغیر پردے سے واش روم وغیرہ آ جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اعتکاف میں بیٹھ کے یہ ہوتا ہے کہ اب اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو باہر والے کو آواز نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا کوئی بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، جو بھی گھر میں ہے، ان کو آواز دے لے، ان کا نام پکار لیا کہ بھائی مجھے فلاں چیز لا دو، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو بالکل یہ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو نا باقاعدہ کوئی چیز بجانے کی یا ہوں ہاں کرنے کی حاجت نہیں ہے، بالکل یعنی بولے سکتے خلاصہ اس کا یہ نکلے گا کہ اعتکاف کی وجہ سے کوئی نیا پردہ لازم نہیں ہو رہا، ہیں۔ جن سے صحیح، پہلے پردہ تھا ان سے بعد میں بھی پردہ ہے، اور جن سے پہلے پردہ نہیں تھا تو اعتکاف میں بھی ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، صحیح۔ اور بولنے کی بھی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، یہ پردے والی بات ہے، یہ مسجدوں کے اندر نا مردوں کو بھی دیکھا گیا کہ وہ بھی جو ہے نا رومال وغیرہ انہوں نے جی جی مستقل جی لیا ہوا ہے۔ جی جی۔ اب واش روم جا رہے ہیں تو وہ بالکل منہ ڈھانپ کے جا رہے ہیں، تو کیا مردوں کے لیے کچھ لازم ہے جیسے عورتوں کے لیے تو آپ نے نہیں کہہ دیا نہیں نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں عورتوں کے لیے تو پھر بھی پردہ لازم ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ گھر میں کوئی اس طرح سے کوئی غیر محرم آ گیا تو اس سے تو پردہ ہوتا ہے، لیکن مردوں کے لیے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور باقاعدہ یہ ٹرینڈ چلتا ہے کہ میں نے بعض جگہ دیکھا ہے کہ اب اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو اس سے ایک دو دن پہلے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، رومال خرید کے لا رہے ہوتے ہیں اور جو ہے اپنا چہرہ چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں ان کو یہ بھی مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ بعض اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بھائی نماز میں بھی لپیٹا ہوا ہے، جس سے ان کی نماز نہیں صحیح ہو رہی ہے، چہرہ صحیح چھپا لیا، کیونکہ نماز میں چہرہ چھپانا جو ہے یہ نماز مکروہ تحریم ہو جاتی ہے، صحیح تو اس طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ کیا ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح چہرہ چھپانے سے نور آ جائے گا۔ یہ بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ آئینہ بھی نہیں دیکھتے، شیشہ بھی نہیں دیکھتے جی کہ جی جی بھائی یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے چہرے پہ سے نور نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ جی جی اللہ نور جو ہے اللہ کرے ہمارے دلوں میں پیدا ہو تو انشاءاللہ چہرے پہ بھی آ جائے گا۔ ناظرین، یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ مردوں کو واقعی میں ایسے دیکھا گیا کہ مستقل رومال باندھا ہوا ہے، اور جیسے ابھی حضرت نے توجہ دلائی کہ نماز کے اندر جو ہے نا رومال باندھ کے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، حالانکہ اس میں کیا ہوگا کہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، تو اس کے اوپر ضرور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا جنید بھائی کہ اب وہ خاتون اگر اعتکاف میں ہیں تو وہ پھر اپنے اس اعتکاف کو کس طرح سے گزاریں؟ اگر وہ جیسے شادی شدہ ہیں تو ان کے بچے وغیرہ ان کے پاس جا سکتے ہیں، یا گھر والے ان کے پاس جا سکتے ہیں؟ پھر ان کے اعتکاف کی اندر روٹین کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں، جو اب شادی شدہ ہیں، ان کے بچے وغیرہ ہیں یا شوہر وغیرہ ہیں، یہ سب ان کے اعتکافی جگہ پہ یعنی کہ مسجد بیت میں جا سکتے ہیں۔ جیسے اعتکاف شروع ہونے سے پہلے سب کو جانے کی اجازت تھی، اسی طرح سے اعتکاف کے بعد بھی سب کو جانے کی یعنی کہ اجازت ہوتی ہے۔ اب کیسے گزاریں؟ اب ان کی روٹین اس طرح سے ہو، جو پانچوں نمازیں وہ تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ جو دیگر نوافل ہیں، جو جیسے اوابین کے نوافل ہیں، اشراق چاشت ہیں، تہجد ہیں، یا صلاۃ التسبیح ہے، یہ ادا کی جائے، تلاوت قرآن کی جائے، یہ سب چیزیں کی جائیں۔ ہاں، اب اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنا عبادت کر کے جو عادت نہیں ہوتی ہے، تو بعض اوقات اللہ نہ کرے تاہٹ ہو تو اس میں چاہیے کہ وہ گھر کا کچھ کام کر لے، اعتکاف کی جگہ پہ بیٹھے مسجد بیت میں بھی، جیسے مثال کے طور پہ کھانا بن رہا ہے تو اس کے لیے سبزی وغیرہ کاٹ لی، یا آپ کو پتا ہے پکوڑے جی وڑے جی بن جی رہے ہیں تو اس کے لیے بیسن وغیرہ گھول لیا، اس جی طرح جی کی جی چیزیں جی کر لی۔ اگر مثال کے طور پہ ضرورت ہے تو اپنی سلائی کڑھائی کا بھی کام کر ٹھیک سکتے ٹھیک ہیں، ٹھیک لیکن یہ ٹھیک کب کریں؟ جب دیکھیں کہ بہت زیادہ مطلب ان چیزوں کی اجازت ہے، اگر اجازت اس کو ہے، کرنا وہ چاہ رہی ہیں تو یہ کر سکتی ہیں، اس سے اعتکاف کے اوپر کوئی فرق نہیں ہاں، پڑے گا۔ زیادہ فوکس اس کام کو نہیں دیں، جی زیادہ جی، فوکس عبادت ہی کو دیں، کیونکہ مقصد ان کا عبادت ہی کرنا تھا۔ جیسے آپ نے مختلف نوافل کے بارے میں بیان کیا، تو اب یہ سب کو نہ نوافل کا طریقہ جیسا اوابین ہے، تو یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اوابین کس وقت ادا کیے جائیں گے، کیسے ادا کیے جائیں گے۔ صلاۃ التسبیح ہے، طاق راتیں آئیں گی، یعنی اعتکاف کا اصل مقصد تو طاق راتوں کو ڈھونڈنا ہے،
تو تاغراتیں آئیں گی، اس کے اندر بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، تو صلاۃ و تسبیح کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا کوئی کتاب اگر آپ بتائیں، کوئی ایسی معتبر کتاب۔ یہ اس کے لیے میں آپ کو سب کو مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawat-islami.net، اس پہ جا کر جو ہے فیضان اعتکاف ایک کتاب ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کے اندر جو ہے یہ جو میں نے ابھی نوافل بتائے ان سب کے بارے میں فضائل بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی اور ان کا وقت بھی لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ وہاں سے لیں اور اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اور اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مدنی پنصورہ بھی، مدنی پنصورہ بھی، مدنی جی پنصورہ بھی مدنی اس کے اندر پنصورہ بہت بھی، کام آئے جی گا۔ جی۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک سوال تھوڑا یہ بتائیے گا کہ جیسے مسجد بیت کے اندر موجود ہیں وہ خاتون، تو کیا بیڈ پر سونے کی ان کو اجازت ہے؟ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ان سے زمین پر نہیں سویا جاتا، تو کیا اعتکاف میں زمین پر سونا یہ شرط ہے؟ اور اگر پلنگ پر یا بیڈ پر میٹرس وغیرہ پر سو گئے تو کیا اس سے کچھ فرق پڑتا ہے اعتکاف پر؟ نہیں، اس میں جو ہے اگر آپ نے اپنی مسجد بیت اتنی بڑی کری ہوئی ہے کہ جس میں آپ کا بیڈ یا چارپائی آرام سے آ سکتی ہے، تو اور آپ کو زمین پہ لیٹنے سے تکلیف ہے، تو آپ بالکل اپنا بیڈ یا چارپائی وغیرہ یا میٹرس بچھا کے اس پر لیٹیں۔ بلکہ روایت میں بھی آتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بعض اوقات جب مسجد میں اعتکاف کرتے تو چارپائی پہ آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ بھی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ چارپائی پہ آرام کرنا۔ اچھا، اب مردوں کے لیے یہ ہوگا کہ مرد بھی مسجد میں چارپائی پہ لیٹ سکتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ عوام بولے گی کہ یار یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں عرف نہیں ہے نا تو اس کہ میں اس طرح سے وہ سب صحیح۔ اس کو جو ہے نا مسجد کی بے ادبی قرار دیں گے، گستاخی قرار دیں گے۔ تو مرد حضرات تو بچیں، ورنہ عورت جو ہے اپنا اگر مسجد بیت کو بڑھا لیتی ہے، اتنا بڑھا لیتی ہے کہ اس میں اس کا میٹرس یا چارپائی یا بیڈ آ جائے، تو بالکل اس پہ ہی آرام کریں۔ اچھا، ایک سوال تھوڑا سا اور جو ہے نا ذہن کے اندر آ رہا ہے کہ ایک خاتون نے جیسے ایک کونے کو مسجد بیت قرار دے دیا اور وہاں پر انہوں نے اعتکاف شروع کر دیا، لیکن اب کیا ہے کہ جیسے گرمی ہے وہاں پر نا ہوا نہیں آ رہی، تو ان کا پھر ذہن بن رہا ہے کہ میں اس کو بڑھا کر یا اس کو تبدیل کر کے پنکھے کے نیچے آ کر یا کسی اور جگہ پر جو ہے نا وہ اعتکاف کر لوں جہاں ہوا وغیرہ کی اس طرح کی پریشانی نہ ہو، تو کیا اس کی اجازت ملے گی کہ ایک پہلے جگہ کو مسجد بیت قرار دے کر پھر پنکھے وغیرہ یا ہوا کی وجہ سے اس کو تبدیل کر دوں؟ تو اس میں توسیع کر سکتے ہیں، اس میں وسعت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کونا اگر آپ نے مسجد بیت کے لیے مقرر کیا تھا تو آپ ضرورتاً اس کو بڑھا کے آدھے کمرے تک لے جائیں، جہاں تک آپ کو سہولت مل رہی ہے کہ بھئی یہ پنکھے کے نیچے میں آ جاؤں، تو اس صورت میں جو ہے مسجد بیت کی نیت کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ ویسے تو آپ نے نا ایک بات کلیئر کر دی، لیکن پھر بھی میں ایک سوال کروں، کیا اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہیں تو ان کا شوہر ان سے ملنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے مسجد بیت کے اندر وہ جا سکتا ہے ان کے پاس؟ جی بالکل، مسجد بیت میں جا سکتا ہے، بیٹھ کے بات چیت کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی کام ہو، کوئی مشورہ ہو، کیونکہ عید کے دن قریب ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ شوہر جا کر اپنی بیوی سے اس طرح سے باتیں وغیرہ مشورہ کر سکتا ہے۔ موبائل فون استعمال کرنا، کیونکہ موبائل آج کل جو ہے نا وہ سب کے لیے نا ایسا لازمی جز ہو گیا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اعتکاف میں اس وجہ سے نہیں بیٹھتے کہ یار موبائل چھوٹ جائے گا، تو موبائل چھوڑنا ضروری ہے نہیں ہے؟ موبائل کا کس حد تک استعمال کیا جائے؟ کہ موبائل کا جو ہے استعمال جو ہے جائز استعمال عورت کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے بعض جو ہے موبائل کے اندر کچھ کتب وغیرہ ہوتی ہے، اس میں سے اس کو جو ہے پڑھ سکتی ہے، یا کوئی جیسے مدنی چینل کے سلسلے ہوتے ہیں وہ دیکھ سکتی ہے، یا اور بھی کوئی علماء اہل سنت کے اچھی مطلب کہ مواد جو ہوتا ہے موجود ہوتا ہے اس کو دیکھ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، یہ چیزیں کر سکتی ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسلامی بہن ہے، اس کے درس نظامی کی کلاسیں چل رہی ہیں، تو وہ آن لائن کلاس بھی لے سکتی ہے موبائل کے لیے، ہاں یہ بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ سب مسجد بیت میں ہی کرے گی۔ یعنی ضرورت ضرورت ہو تو موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس بلا وجہ جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں، اور بلا ضرورت جو ہے ادھر ادھر خاندان والوں کو، ادھر ادھر جو اپنی بہنوں کو، سگی بہنوں کو، یا کسی کو بھی میسج وغیرہ نہیں کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ وقت اس نے عبادت میں گزارنا ہے، ورنہ اس سے بھی وہ جو ہے نا، اس سے بھی کیا ہوگا، اس کے اوپر جو ہے نا مزید تہمت بنے گی، یعنی وہ تہمت آئی کہ کہیں گے دیکھو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہمیں میسج کر لیا، ہمیں کالے کرے، اس کا تو اعتکاف ہی نہیں ہوگا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی نا کم سے کم موبائل استعمال کریں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ بہت سارے سوالات آج ہم نے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ خواتین کے جو اعتکاف کے مسائل ہیں وہ کافی حد تک کلیئر ہوئے ہوں گے، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ سارے مسائل کسی ایک پروگرام کے اندر یہ کور نہیں ہو سکتے،
تو میں تمام ناظرین کو اور خاص طور پر وہ ہماری خواتین، وہ اسلامی بہنیں جو اعتکاف کرنا چاہ رہی ہیں رمضان مبارک کا سنت اعتکاف، تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کی مجلس افتاء کی طرف سے خواتین کے اعتکاف کے مسائل کے عنوان سے ایک کتاب ابھی شائع ہوئی ہے، جس کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتی ہیں، اس کا خود بھی مطالعہ کریں اور اس کے مسائل کو سمجھیں، اور اگر مسائل سمجھنے میں کچھ دقت ہو تو علماء کرام سے، مفتیان عظام سے، اپنے محارم کے ذریعے سے رابطہ کر کے اس کی آپ وضاحت بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری رمضان مبارک کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔